پہلے کے لوگ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہوا کرتے تھے، وہ جو وعدہ کر لیتے تھے اسے نبھاتے تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ کے دور میں ایک شخص کے گھر میں چور گھس آئے اور انہوں نے چوری کی۔ اتفاق سے گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ چوروں نے جو ان کے پاس اسلحہ تھے گھر والوں کے سینے پر رکھے اور عہد لیا، اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں تمہاری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی، اگر اشارہ بھی کیا تب بھی 3 طلاق ہو جائے گی۔ یہ عہد و پیمان لے لیا اور کہا کہ تم اس پر رہو گے ورنہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! سارا مال لوٹ لیا، کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ اب صبح ہوتی ہے، گھر والے بڑے پریشان ہیں، جو صاحب گھر ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ ساری چیزیں چلی گئیں، مال چلا گیا، کپڑے چلے گئے، ہیرے جواہرات جو تھے وہ سب چوری ہو گئے۔ اب اتفاق دیکھیے سوئے کہ وہ جانتا بھی ہے کہ چوری کس نے کی ہے، مگر عہد کر چکا ہے کہ اگر کسی کو بتایا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، تو بیچارہ خاموش ہے، کسی سے ذکر نہیں کر رہا ہے، بس دل ہی دل میں کڑ رہا ہے۔ اتنے میں وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا امام آج رات میرے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کسی پہ شک ہے؟ اس نے کہا حضور شک نہیں، میں انہیں بھی جانتا ہوں، ان کے گھر کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ تک کا نام جانتا ہوں جنہوں نے چوری کی ہے، میں ان سب کو جانتا ہوں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے۔ کہا کیا شرط لگائی؟ کہا شرط یہ لگائی اگر میں نے کسی کو بتایا کہ چور یہ ہے تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ اللہ اکبر! حضرت امام اعظم تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چور کا پتہ ہم نکالیں گے اور تمہیں طلاق بھی نہیں ہوگی۔ جب اس نے اتنا سنا کہ امام اعظم کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوگی، چور پکڑ جائے گا، تو وہ بالکل سکون میں ہو گیا۔ چونکہ حضرت امام اعظم ایسا فیصلہ فرماتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ اب حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے کے جتنے اچکے چور بدماش ٹائپ کے لوگ تھے انہیں بلایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، اور حضرت امام اعظم نے اس شخص کو جس کے گھر میں چوری ہوئی اس سے کہا ہے کہ تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میں ایک کو بلاؤں گا، اگر چور ہو تو خاموش رہ جانا اور اگر چور نہ ہو تو کہنا یہ نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ایک کو بلاتے اور کہتے یہ چور ہے، تو وہ کہتا نہیں، یہ چور ہے، وہ کہتا نہیں۔ جب کافی عرصہ گزر گئے امام اعظم نے ایک کو بلایا کہ یہ چور ہے، اب وہ شخص خاموش، نہ اشارہ کر رہا نہ بتا رہا ہے۔ امام اعظم سمجھ گئے کہ یہی چور ہے۔ آپ نے اسے گرفتار کروا دیا، اسے سزا دی اور اس شخص کا جتنا مال تھا اسے واپس کروایا اس چور سے۔ تو یہ حضرت امام اعظم کا ذہن ہے کہ چور بھی پکڑا گیا، چونکہ اگر وہ اشارہ کرتا تب بھی اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی، بتاتا تب بھی طلاق ہو جاتی۔ امام اعظم نے جن پہ بھی شک تھا خود امام اعظم کو انہیں ایک کمرے میں بند کیا اور نکالتے جا رہے، تو جس کا نام پتا تھا اس پہ وہ خاموش رہا، اور جنہوں نے چوری نہیں کی ان سے کہتا نہیں اس نے چوری نہیں کی، اس نے چوری نہیں کی۔ جب چور آئے تو خاموش، یعنی خاموش بھی رہا اور چور بھی پکڑا گیا۔ تو اللہ والوں کو اللہ پاک وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے مسئلے وہ ذرا دیر میں حل فرما دیتے ہیں۔